السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو سیریز میں ہم یہ جانیں گے کہ جادو نے کیا تباہ کاریاں مچائی ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ جادو کا اوریجن کیا ہے، جادو شروع کہاں سے ہوا ہے۔ دیکھیے بیسیکلی کیا ہوا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی اور جس کے چلتے ان کو سلام کے طور پر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نام کے جن کو پھٹکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا اور شیطان قرار دے دیا گیا، تو اس نے ایک مہلت مانگی قیامت تک کی اور اختیارات مانگے۔ تو یہ وہ اختیارات ہیں جو اسے ملے ہیں، جن کے سبب وہ دنیا میں یہ تباہیاں مچاتا ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اس کے پاس حربے ہیں، لیکن ان میں سے ایک حربہ جادو ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ بیسیکلی وہ اور اس کے جو آگے نمائندے ہیں جن کی کوئی تعداد کا شمار نہیں ہے، وہ سب اس جادو میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی پر جادو ہوتا ہے تو کوئی جن اسے تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں سرایت کر رہا ہوتا ہے، اس کے خون میں جو ہے وہ خون کے ساتھ اس کے جو ہے جسم میں سرایت کر رہا ہوتا ہے اور بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے اس انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے یا اس سے کچھ ایسے الفاظ کہلوا دیتا ہے جو پھر اس کے کسی سے لڑائی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، تو اس کے معاملات میں، اس کے کاروبار میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اوریجن جادو کا یہ ہے، اس طرح جادو کام کرتا ہے۔ تو لوگوں میں آیا کیسے ہے؟ تو پہلی بات تو ابلیس کے ساتھ جو جنات لگے ہوئے تھے، ابلیس خود جن ہے، تو اس کے ساتھ جتنے جنات لگے ہوئے تھے یا ہیں، انہوں نے جادو سیکھا، وہ سب جو ہیں جنات تک رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی پوری یونیورسٹی تھی جنات کے جادو کے بارے میں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو کان پکڑ کر انہوں نے اپنا موتی بنایا، ان سے کام کروایا اور ان کی کتابیں چھین کر اپنا جو بیت المقدس ہے وہاں ان کا جو تخت تھا اس کے نیچے دفن کر دی، ختم کرنے کے لیے کہ ختم ہو جائیں، یا دفن کر دی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ ان کو دفن کر دیا گیا، جلایا نہیں گیا یا ڈسٹروائے نہیں کیا گیا۔ تو اچھا، اب جب جنات اور انسان آمنے سامنے مل کر کام کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو وہ جنات سے انسانوں نے جادو سیکھا، تو اس طرح جنات سے انسانوں میں جادو ٹرانسفر ہو گیا، ان میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان جنات نے وہ کچھ کتابیں نکال کر دکھائی لوگوں کو، دیکھو یہ جو ہے یہ جادو سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی جادو کی اور یہ جادوگر تھے بیسیکلی، تو یہ جھوٹ انہوں نے پھیلایا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جادو کفر ہے، یہ بالکل شروع سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جادو بہت شدید قسم کا کفر ہے، اس میں ایمان ملنے کی کوئی امید بہت کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو سیکھے یا جادو کر دے، اس کے توبہ کرنے کے چانسز بھی بڑے کم ہیں کہ وہ ایمان اس کا واپس آ جائے یا اس کو مل جائے۔ لیکن اس ٹاپکس پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جادو ایک تو جنات سے پھر انسان میں ایسے ٹرانسفر ہوا، پھر وہی کتابیں بعد میں جب بیت المقدس اور یعنی یروشلم پر عیسائیوں نے قبضہ کیا اور نائٹ ٹیمپلرز کے ذریعے قبضہ کیا، تو نائٹ ٹیمپلرز نے سرنگیں کھود کے وہ ساری کتابیں نکالی وہاں سے، اور جادو قبالہ جادو جسے کہتے ہیں، اس طرح کے جادو انہوں نے سیکھے اور وہ انجام دیے، جس میں لوگوں کی بلی تک دی جاتی ہے اور بہت کچھ گندگیاں کی جاتی ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ کیسے کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ اگلی بار کبھی گفتگو کریں گے۔ تو اس طرح انسانوں میں آیا۔ پھر 2 فرشتے تھے، بابل شہر میں ایک کنواں ہے، اس میں لٹکے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے آزمائش کے لیے وہاں بھیجا ہوا تھا کہ کوئی اگر جادو سیکھنے آتا ہے تو تم اسے آگاہ کرنا کہ یہ کفر ہے، اپنے آپ کو کفر میں مت ڈالو، اس کے بعد بھی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے سکھا دینا۔ تو ان سے لوگوں نے جادو سیکھا ہے، تو یہ اصل جادو کی اصل ہی ہے۔ اس کے بعد جب انسانوں میں یہ جادو اس طرح آ گیا تو پھر انسان خود جادو کے سکھانے والے بن گئے۔ وہ سارے لوگ ہیں جو وہ بیسیکلی کچھ چیزیں جو وہ سیکھتے ہیں، وہ ایک طرح کے کوڈ ورڈز ہیں، جیسے ہم کوئی بھی میسیج ٹائپ کرتے ہیں مان لو واٹس ایپ پر یا کسی چیز پر، تو وہ ایک کوڈ میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوڈ آگے جاتا ہے، پھر وہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور پھر وہ اصل میسیج سامنے آ جاتا ہے۔ تو جادو کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا کوڈ کا کام کرتے ہیں۔ وہ کوڈ جب وہ آدمی بولتا ہے تو وہ جو آس پاس جو بھی جن یا شیطان کا جو بھی کوئی نمائندہ گھوم رہا ہے، وہ اس کوڈ کو لے لیتا ہے اور آگے جا کے دے دیتا ہے، اور پھر وہاں سے جو بھی اس کو انسٹرکشن ملتی ہے اس حساب سے وہ جادو کر دیتا ہے اس آدمی پر، جہاں اس نے کہا ہے وہاں وہ کام کر دیتا ہے۔ لیکن اتنی آسانی سے کسی کے کیے سے، خالی وہ بولنے سے جادو ہو جائے، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہے تو جادو ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔
جو تقدیر سے مقدر ہے وہ اتنا ہی جادو کسی پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی پر جادو کیا نہیں جا سکتا. تو یہ آپ کو میں بتا دوں. تو یہ جادو کا اوریجن ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے کہ جادو ہوتا کیسے ہے اور ان سے کیا کروایا جاتا ہے جو جادو کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد ان کو جو ہے ان کا جادو جو ہے اثر دکھانے لگتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں مزید تباہ کاریوں کے بارے میں بات کریں گے جادو کی. فی امان اللہ.